کر رہے ہیں تو آخری سوال کہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، تو اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں کہ یہ کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ محمود غزنوی کے ایک غلام تھے ایاس، وہ آپ کے بنیادی طور پہ وزیر تھے، اور محمود غزنوی کو، سلطان محمود غزنوی کو ایاس سے بڑی عقیدت تھی۔ تو باقی جو ان کے کیبنٹ کے لوگ تھے وہ اکثر آپ سے شکایت کرتے ہوتے تھے کہ آپ ان کو زیادہ محبت دیتے ہیں، ریسپیکٹ زیادہ دیتے ہیں، ان سے پیار زیادہ کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سلطان محمود غزنوی فرمایا کرتے تھے چلو کبھی وقت ملا تو آپ کو یہ بھی سمجھا دیں گے۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی کے پاس دربار میں سارے وزراء اور ان کی کیبنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کا غلام وہ ایاز بھی پاس ہی بیٹھا تھا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اعلان کیا کہ میرے وزیروں، یہ جو میرا آفس ہے، دربار ہے، اس میں فلاں الماری میں زمینوں کے کاغذات رکھے ہوئے ہیں، جو جتنی زمین لینا چاہتا ہے وہ اپنے نام کروا لے، ان کاغذوں پہ ہاتھ رکھ لے، جس پہ وہ ہاتھ رکھ لے گا وہ اس کے ہو جائیں گے۔ ایک جگہ پہ وہ ہیرے اور جواہرات کے خزانے ہیں، جو وہ لینا چاہتا ہے اس پہ وہ ہاتھ رکھ لے، وہ اس کے ہو جائیں گے، اور ایک جگہ پہ روپے پیسے تھے، وہ اس پہ ہاتھ رکھ لے، اس کو وہ دے دوں گا، اور کہیں پہ سونے اور چاندی کے ذخائر تھے، جو اس پہ ہاتھ رکھ لے اس کو۔ تو جس کا جو جی چاہتا ہے جاؤ اس پورے میرے دربار میں اس شے پہ ہاتھ رکھ لو۔ تو سارے وزراء اور کیبنٹ کے لوگ دوڑے، کسی نے ہیروں پہ ہاتھ رکھا، کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے مال و دولت پہ ہاتھ رکھا، روپے پیسوں پہ ہاتھ رکھا، تو ایاز کھڑا رہا۔ سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے کہا کہ تم بھی تو کسی شے پہ اپنا ہاتھ رکھو۔ وہ آگے بڑھا تو اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اب سارے کابینہ کے لوگ پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا؟ تو سلطان محمود نے پوچھا ایاز تمہیں مال نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، زمین جائیداد کچھ نہیں چاہیے، تو میرے سر پہ کیوں ہاتھ رکھا ہے؟ کہنے لگا حضور یہ لوگ جتنا بھی مال اٹھا کے لے جائیں آپ کی بادشاہی میں رہیں گے نا، تو آپ اس سارے کے مالک ہیں، تو میں نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، آپ میرے ہو گئے تو سارا جہاں میرا ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگ موسٹلی عمل جنت کے لیے کرتے ہیں، اعلیٰ مقام اور مرتبے کے لیے کرتے ہیں۔ میں جنتوں کا مالک ہوں، میں جنتوں کا خالق ہوں، ساری نعمتیں میری ہیں، جس کا میں ہو گیا اس کا سارا جہان ہو گیا۔ اور لاہور کی سرزمین پہ لیٹا ہوا عظیم کلندر جسے آپ اقبال کہتے ہیں، اس نے اسی طرف ہی اشارہ کیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو جس کا خدا ہو جائے گا ساری کائنات اس کی ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ دار روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں کہ میں اس بندے کا ہو جاتا ہوں۔ کیا خوبصورت تشریح فرمائی۔ جیسے کہ اقبال کا شعر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یا جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا ناظرین کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کو یہ آپ نہ سمجھیں کہ وہ ایک دن کی بھوک اور پیاس ہے، بلکہ اس کو یہ سمجھیں کہ زمین و آسمان کے خالق کی جتنی تخلیقات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے اندر اختیار اور تصرف جو ہے اس کا اختیار دے رہے ہیں۔ تو اگر محمود ایاز کی مثال جو علامہ صاحب نے بیان کی ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو یہ صاف بات نظر آتی ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف جنتیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام انعامات جو ہیں ان کو ان سے نوازیں گے، کیونکہ اس تمام زمین و آسمان کا مالک اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ علامہ قاری سلیم مجددی صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔